السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اما بعد، شیخ عمر اسماعیل کو اور شیخ مشتاق احمد ماتروی کو ناظرہ سنانے کے بعد، سبع قرات ناظرہ سنانے کے بعد، شیخ عمر کو تو میں نے پوری قرات العشر سنائی، لیکن شیخ مشتاق احمد کو سبع سنائی شاطبیہ سے۔ تو اس کے بعد اتفاق سے میرا سفر ہوا، یہاں پر ایک اسٹیٹ ہے منیاپلس، تو وہاں پر منیسوٹا ایک اسٹیٹ ہے، وہاں پر سٹی ہے منیاپلس، تو وہاں میرا جانا ہوا۔ تو میں نے وہاں مسجد ڈھونڈی قریب میں، گوگل کے کہاں پر ہے وہ مسجد، تو میں وہاں مسجد گیا رات کو۔ تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بڑا حلقہ چل رہا ہے، اور اس میں کافی طالب علم اسٹوڈنٹس جو ہے ایک شیخ کو قرآن سنا رہے ہیں۔ میں جا کر بیٹھ گیا اس حلقہ میں، تو میں سنتا رہا۔ مختلف طلباء جو ہے مختلف روایات سنا رہے تھے شیخ کو، اور ان کا نام ہے شیخ ولید ادریس المنیسی۔ شیخ ولید ادریس المنیسی یہاں امریکہ میں ایک بہت بڑی فگر ہیں۔ یہ منیسوٹا کی اسلامک یونیورسٹی کے نائب صدر ہیں، دارالفاروق اسلامک سینٹر کے یہ امام ہیں۔ ان کا تعلق اسکندریہ مصر سے ہے، اور یہ جو ہے فقہا کی جو اسمبلی ہے، جو کہ فتاوی کی، تو اس کمیٹی کے رکن ہیں، اس کمیٹی کے ممبر ہیں اور رکن ہیں، اور یہاں پر امریکہ کی جو امام کی ایسوسی ایشن ہے، تو اس کے وہ نائب صدر ہیں۔ ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگوں نے یہاں پر اسلام قبول کیا، شہادہ لیا، اور اس کے بعد یہ ان سے پڑھتے رہے اور عالم بنے، اور اس کے بعد مختلف مساجد میں ان کی پوسٹنگ ہوئی، اور وہ وہاں پر امام ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جب ان کے عشاء کا وقت آیا اور انہوں نے طلباء سے قرآن سن لیا تھا، تو اس کے بعد نماز کے بعد میں شیخ صاحب کے پاس گیا، اور سلام وغیرہ کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی میں جو ہے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا سنا، انہوں نے کہا، تو میں نے ناظرہ سنایا سبع قرات میں تھوڑا سا۔ تو پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ میں آپ سے کو سنانا چاہتا ہوں اور اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ناظرہ قرآن کو اجازت نہیں دیتا، اگر آپ حفظ کر کے سنائے تو آپ کو میں اجازت دے سکتا ہوں۔ تو خیر واپس آ گیا تھا میں پھر گھر۔ اس کے بعد اس کے بارے میں کافی سوچا، پھر اس کے بعد ارادہ کیا انشاءاللہ حفظ کریں گے، اور فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ایک عزم کر لیا تو اس کے بعد اللہ پہ توکل کر دیں۔ اور اس کے بعد پھر میں نے حفظ کرنا شروع کیا، اور شیخ ولید کے پاس ایک مرتبہ پھر گیا اور ان کو تھوڑا حفظ میں سنایا۔ اس کے بعد شیخ ولید نے، چونکہ وہ کافی مصروف رہتے تھے اور مختلف ان کی جو ڈیوٹیز تھیں وہ ایسی تھی کہ ان کے پاس وقت نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے ایک ٹاپ کے طالب علم شیخ آدم بن فارح الصومالی کو ریکویسٹ کی کہ وہ میرا قرآن سیکھیں، میرا قرآن سنیں، اور پھر میں نے ان کو حفظ قرآن سنانا شروع کیا۔ تو سب سے پہلے میں نے نافع اور ابن کثیر اور ابی جعفر کی قرآت سنائی ملا کر۔ اب یہ کس طرح ملا کر سناتے ہیں جمع الجمع، تو اس کا طریقہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن قرآت نافع میں ہم نے قالون اور ورش آ گئی، ابن کثیر میں
بزی و قنبل، اور ابو جعفر میں ابن جماس اور ابن وردان، تو یہ آ گئی۔ اس طرح سے میں نے پھر اور مزید روایات اور قرات کو ملا کر ان کو سنایا، اور شاطبیہ کی تمام 7 قراءت 14 روایات حفظ کر کے ان کو سنایا شیخ آدم فارح کو، اور اس کے بعد درہ جو کہ ابن الجزری کی ہے، تو اس میں 3 قراءت ہیں، ابو جعفر، خلف اور یعقوب۔ تو میں نے حفظ کر میں اس میں ملا کر ابو جعفر اور خلف کو سنایا۔ یعقوب حضرمی کو میں نہیں حفظ کر کے ان کو سنا سکا، کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے اس وقت سٹاپ کرنا پڑا، اور اس کے بعد وقت اتنا گزر گیا کہ اس کے بعد مجھے یعقوب کے قرات کو سنانے کا، حفظ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ شیخ آدم فارح کو سمالی کو سنانے کے بعد انہوں نے، شیخ ولید نے ایکچولی ریکمنڈ کیا کہ میں شیخ محمد بن یونس بن عبد الغنی الغلبان ان کو حفظ قرآن سناؤں، تو میں نے پھر ان کو سنایا قرآن 7 قراءت میں، اور ان سے اجازت بھی ملا مجھے۔ تقریباً یہ علامہ جزری تک میرے 12 وسطوں سے میری سند 12 وسطوں سے علامہ جزری تک پہنچتی ہے۔ اس کے بعد ثم بعد امام شاطبی سے، اور امام شاطبی کے آگے پھر علامہ دانی سے، اور پھر علامہ دانی سے امام جو قرات کے امام ہیں ان سے، پھر صحابہ سے، اور پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تک متواتر حاصل کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بہت احسان ہے اور شکر ہے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا اور یہ ریسورسز فراہم کرے جس میں قرآن ان کو سنا سکوں۔ اس کے بعد ریسنٹلی میں نے شیخ القراء محترم جناب قاری ذکی اللہ کیفی صاحب کو حفظ اللہ کو شعبہ قرات عاصم سنائی، جس میں حفظ ہے، جس میں شعبہ اور حفظ آتے ہیں۔ اور آج جون 29 2025 اس سے کچھ تقریباً 2 ہفتہ پہلے میں نے روایت قالون ان کو سنانا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بھی مکمل ہو جائے آرام سے۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں اس کا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ میرے تمام مشائخ جنہوں نے قرآن کو سکھایا مجھے، اور یہ مختلف روایات سنانے میں، سکھانے میں بہت محنت کری، اور مختلف کلمات جس طریقے سے ادا ہوتے ہیں، اور ہم علم القرات کا تعارف ہم بعد میں کریں گے، لیکن تسہیل کیسے کرتے ہیں، امالہ کیسے کرتے ہیں، تو یہ سب بڑی مشکل چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح سے کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک شیخ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو آپ کو صحیح طرح بتا سکیں کہ کس طرح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جزاء الخیر دے، اور میرے تمام اساتذہ جن سے میں نے قرآن سیکھا، اللہ تعالیٰ ان کو جزاء الخیر دے اس دنیا اور آخرت میں، اور اس قرآن کو ہمارے لیے ایک
ذریعہ نجات فرما آخرت کے لیے، اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔